افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ۔ سورہ سبا آیات 22 تا 27۔ آگے کا مضمون۔ اوپر کی آیات میں یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ تمام رحمت و نقمت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اس وجہ سے شکر گزاری اور بندگی کا حقیقی سزاوار وہی ہے۔ اب آگے مشرکین کو چیلنج کیا ہے کہ تم اپنے جن معبودوں کو خدا کا شریک بنائے بیٹھے ہو، ان کی سفارش کی امید پر خدا کی پکڑ سے بے فکر ہو، ان کے حق میں کوئی دلیل اپنے پاس رکھتے ہو تو اس کو پیش کرو۔ ساتھ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کرایا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، محض ضد اور مکابرت کی وجہ سے اپنی بات پر اڑے ہوئے ہو، تو تمہارے ساتھ بحث میں ہم اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے، بلکہ معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ۔ بلاؤ ان کو جن کو تم نے خدا کے سوا معبود گمان کر رکھا ہے، وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کوئی اختیار رکھتے ہیں اور نہ زمین میں، اور نہ ان دونوں میں ان کا کوئی ساجھا ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کے ہاں کوئی شفاعت کارگر نہیں ہوگی مگر اس کے لیے جس کے لیے وہ اجازت دے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے دہشت دور ہوگی وہ پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا حکم دیا، وہ جواب دیں گے کہ بالکل حق ارشاد ہوا اور وہ نہایت عالی مقام اور عظیم ہے۔ ان سے پوچھو تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق باہم پہنچاتا ہے؟ کہو اللہ، اور ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہے یا کھلی ہوئی گمراہی میں۔ کہہ دو نہ ہم نے جو جرم کیے ان کی بابت تم سے پرسش ہونی ہے اور نہ تمہارے اعمال سے متعلق ہم سے سوال ہوگا۔ کہہ دو ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان بالکل انصاف کے مطابق فیصلہ فرمائے گا، اور وہی فیصلہ فرمانے والا اور علم والا ہے۔ کہو ذرا مجھے ان کو دکھاؤ تو جن کو تم نے شریک بنا کر اس کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ عزیز و حکیم ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ۔ یہ مشرکین کو کھلا ہوا چیلنج ہے کہ جن کو تم نے خدا کا شریک گمان کر رکھا ہے ذرا ان کو بلاؤ، ہم بھی ان کی صورت دیکھیں وہ کیسے اور کہاں ہیں۔ اس قسم کا چیلنج مخاطب کو اس وقت دیا جاتا ہے جب اس کا دعویٰ بالکل ہی بے سر و پا ہو اور ہر پہلو سے اس پر حجت تمام کی جا چکی ہو۔ یہی انداز خطاب آگے آیت 27 میں ہے۔ ارونی الذین الحقتم بہ شرکا،
کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم، ان سے کہو ذرا مجھے ان کو دکھاؤ جن کو تم نے شریک بنا کر خدا کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ عزیز و حکیم ہے۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، یہ اسی چیلنج کی مزید وضاحت ہے کہ تم نے ان کو شریک خدا گمان کر رکھا ہے، حالانکہ نہ وہ آسمانوں میں ذرہ برابر کوئی اختیار رکھتے ہیں نہ زمین میں۔ یہی بات اسی سورہ کی پہلی ہی آیت میں اس طرح واضح فرمائی گئی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وما لہم فیہما من شرک، یعنی ان دونوں کی خلقت میں ان کا کوئی بھی ساجھا نہیں ہے۔ دوسرے مقام میں فرمایا ہے ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، الکہف 51، میں نے آسمانوں اور زمین کی خلقت کے وقت ان میں سے کسی کو نہیں بلایا کہ ذرہ برابر میرا ہاتھ بٹائیں۔ وما لہو منہم من ظہیر، یعنی آسمان و زمین کے انتظام و انصرام میں بھی خدا نے ان میں سے کسی کو اپنا معین و مددگار نہیں بنایا، بلکہ اپنی ساری خدائی کا انتظام تنہا وہ خود سنبھالے ہوئے ہے، اور یہ چیز ذرا بھی اس پر بار نہیں ہے۔ یہ مشرکین کے اس وہم کی تردید ہے کہ زمین چونکہ خدا کی مملکت کا نہایت دور دراز علاقہ ہے، اس وجہ سے اس کا انتظام اس نے اپنے دوسرے شریکوں کے سپرد کر رکھا ہے۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ حق و امتیاز کی نفی کے بعد یہ ان کے مزعومہ تصور شفاعت کی بھی نفی کر دی۔ فرمایا کہ ان کی شفاعت کی امید پر نچنت بیٹھے ہو تو یاد رکھو کہ خدا کے حضور میں کسی کی شفاعت کسی کے لیے نافع نہیں ہوگی مگر اس کے لیے جس کے لیے خدا اجازت دے، یعنی اول تو خدا کے اذن کے بدون کوئی کسی کی شفاعت کی جرت ہی نہیں کرے گا، پھر اجازت کے بعد بھی وہ شفاعت صرف اسی کے لیے کرے گا جس کے لیے اس کو اجازت مرحمت ہوئی ہوگی۔ کسی ایسے کے بارے میں وہ زبان نہیں کھول سکے گا جس کے لیے اس کو اجازت نہ ملی ہو۔ دوسرے مقامات میں یہ وضاحت بھی فرما دی گئی ہے کہ وہ وہی بات کہے گا جو حق ہوگی۔ خدائے علام الغیوب کے آگے نہ کوئی کسی باطل کو حق بنا سکے گا اور نہ کوئی بات حق کے خلاف زبان سے نکال سکے گا۔ یہ مشرکین کے اس گمان کی تردید ہے جو وہ اپنے معبود فرشتوں سے متعلق رکھتے تھے کہ وہ خدا کی چہیتی بیٹیاں ہیں، اس وجہ سے وہ اپنے باپ سے جو بات چاہیں منوا سکتی ہیں اور خدا کو ان کی ناز برداری میں ان کی ہر بات ماننی پڑتی ہے۔ حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق۔ تفزیع کے اصل معنی تو توڑ دینے اور دہشت زدہ کر دینے کے ہیں، لیکن جب اس کا صلہ ان کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی دہشت دور کر دینے کے ہو جاتے ہیں۔ فزع عن قلوبہم کے معنی ہوں گے جب ان کے دلوں سے دہشت دور ہو جائے گی یا دور کر دی جائے گی۔ یہ حال بیان ہوا ہے قیامت کے دن فرشتوں کا کہ اس دن آگے بڑھ کر ناز و تدلل کے ساتھ کسی کی شفاعت کرنا تو الگ رہا، تمام خلق کی طرح ان پر بھی اس دن ایسا ہول طاری ہوگا کہ انہیں کچھ خبر نہیں ہوگی کہ لوگوں کے باب میں رب العزت کی بارگاہ سے کیا حکم صادر ہوا۔ جب ان کی دہشت دور ہوگی تو وہ دوسروں سے سوال کریں گے کہ تمہارے رب کی طرف سے کیا حکم صادر ہوا ہے، وہ جواب دیں گے کہ بالکل بجا حکم صادر ہوا ہے۔ فرشتوں کے متعلق مشرکین کے اسی تصور کی تردید کرتے ہوئے سورہ زمر میں یوں ارشاد ہوا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ الزمر 67 تا 68۔ اور انہوں نے اللہ کی صحیح شان نہیں پہچانی، اور وہ زمین کو قیامت کے دن مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کی بساط بھی اس کے ہاتھ میں لپٹی ہوئی ہوگی۔ وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں،
اور سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جن کو اللہ محفوظ رکھنا چاہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب اٹھ کھڑے ہوں گے تاکتے ہوئے۔ یہ باتیں احوال قیامت سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ ان کا صحیح تصور اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، لیکن یہ دونوں آیتیں ایک ہی موقع و محل کی ہیں۔ اس وجہ سے اگر آیت زیر بحث کا مفہوم سورہ زمر کی مذکورہ بالا آیت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ بات نکلتی ہے کہ جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات بے ہوش ہو کر گر پڑیں گی۔ صرف وہی لوگ اس سے محفوظ رہ سکیں گے جن کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ انہی لوگوں کا ذکر دوسرے مقام میں یوں ہوا ہے، لا يحزنهم الفزع الاکبر، الانبیاء 103۔ ان کو سب سے بڑے ہول کا غم لاحق نہیں ہوگا۔ پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور حیرت و دہشت کے ساتھ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو گیا اور کیا ہونے والا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اسی مرحلے میں فرشتے وہ سوال کریں گے جو ماذا قال ربکم کے الفاظ سے یہاں مذکور ہیں۔ اس سوال سے ان کی سراسیمگی اور دہشت زدگی کا اظہار ہو رہا ہے کہ ناز و اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ کر کسی کی سفارش کرنا تو درکنار، صورتحال ایسی ہوگی کہ خود ان کے اپنے اوثان بجا نہیں رہیں گے۔ وہ لوگوں سے پوچھیں گے کہ بارگاہ الہی سے کیا حکم صادر ہوا ہے؟ دوسرے جواب میں صرف یہ کہیں گے کہ جو حکم ہوا ہے وہ بالکل حق ہے۔ الحق فعل محذوف سے منصوب ہے۔ یہ جواب ان لوگوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے جن کے معاملات کا اس دن فیصلہ ہوگا، اس لیے کہ اس دن حق اس طرح واضح ہو جائے گا کہ کوئی بھی یہ کہنے کی جرت نہ کر سکے گا کہ اس کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے، اور امکان اس کا بھی ہے کہ یہ جواب ان لوگوں کی طرف سے ہوگا جو اس دن کے ہول سے محفوظ رکھے جائیں گے اور جن کی طرف سورہ زمر کی مذکورہ بالا آیت میں الا من شاء اللہ کے الفاظ سے اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اگر یہ جواب ان لوگوں کی طرف سے مانا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس دن اکثریت کا حال تو یہ ہوگا کہ ان کو خود اپنی پڑی ہوئی ہوگی، وہ دوسروں کی سفارش کیا کریں گے، اور جو اس دن کے ہول سے امان میں رکھے جائیں گے ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ پکاریں گے کہ رب عادل و کریم نے جو فیصلہ فرمایا ہے وہ بالکل حق فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اصل حقیقت حال یہ ہے تو وہ کون لوگ ہیں جن کی شفاعت پر مشرکین تکیہ کیے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہی بلند و عرفہ اور بڑی باعظمت اور باجبروت ہے۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے آگے اس کے اذن کے بغیر زبان کھول سکے، اور نہ کسی کی یہ شان ہے کہ اس تک اس کی رسائی ہو سکے۔ فرشتوں میں سب سے زیادہ عالی مقام حضرت جبریل امین علیہ السلام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی کے معاملے میں ان کی بے بسی کا بھی یہ حال ہے کہ اگر یک سرے موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوز و پرم۔ اس مسئلہ پر مزید بحث انشاءاللہ اگلی سورہ میں آئے گی۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، یعنی ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمینوں میں سے کون تم کو روزی دیتا ہے، کون آسمانوں سے پانی برساتا، سورج چمکاتا اور موسمی تغیرات پیدا کرتا ہے، اور کون زمین سے بیجوں کو اگاتا ہے، سبزوں کو نشو و نما دیتا ہے اور فصلوں کو بار آور کرتا ہے۔ قُلِ اللَّهُ، فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، اور آسمانوں اور زمین کی یہ سازگاری اس بات کا نہایت واضح ثبوت ہے کہ ان دونوں کے اندر ایک ہی خدائے قادر و قیوم کا ارادہ کار فرما ہے۔ یہاں سوال کرنے کے بعد اس کا جواب بھی خود دے دیا ہے۔ یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ اس جواب سے مخاطب کے لیے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اہل عرب کے عقائد سے متعلق یہ بات ہم اس کے محل میں واضح کر چکے ہیں کہ وہ اپنی دیویوں دیوتاؤں میں سے کسی کو خالق یا رازق نہیں مانتے تھے، بلکہ صرف سفارشی اور ذریعہ تقرب مانتے تھے۔ قرآن میں یہ تصریح موجود ہے کہ اگر ان سے پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمین میں سے
کون روزی دیتا ہے؟ تو جھٹ جواب دیں گے کہ اللہ۔ چونکہ یہ بات مخاطب کو تسلیم تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہی مسئلہ حقیقت یہاں ان کے سامنے رکھ دی۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ مطلب یہ ہے کہ اسی مسلمہ حقیقت پر ہماری دعوت کی بنیاد ہے۔ اگر تم اس پر ہم سے جھگڑ رہے ہو تو مزید کسی بحث و جدال کی ضرورت نہیں۔ یا تو ہم ہدایت پر ہیں اور تم کھلی ہوئی گمراہی میں ہو، یا تم ہدایت پر ہو اور ہم ضلالت پر ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم زدم زدہ میں اس حد تک دھاندلی پر اتر آئے ہو کہ ایک ہی سانس میں ایک حقیقت کو مانتے ہو پھر اسی کو جھٹلاتے ہو، تو تم سے مزید بحث جاری رکھنا بے سود ہے۔ اب تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہی فیصلہ فرمائے گا کہ کون ہدایت پر ہے اور کون ضلالت پر۔ ہمارے نزدیک یہ ٹکڑا موادات کے مفہوم میں ہے، نہ کہ ملاطفت کے مفہوم میں، جیسا کہ عام لوگوں نے سمجھا ہے۔ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا تُسْأَلُوا عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہ وہی قطع حجت کا مضمون ہے جو اوپر والی آیت میں ہے، دوسرے الفاظ میں ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہارے نزدیک ہم تمہارے معبودوں اور تمہارے آبائی رسوم کی مخالفت کے مجرم ہیں تو عند اللہ اس جرم کی مسئولیت ہمارے ہی اوپر ہے، تمہارے اوپر نہیں ہے۔ اسی طرح تم جو کچھ کر رہے ہو اس کی پرسش ہم سے نہیں ہونی ہے، تم ہی سے ہونی ہے۔ ہمارے اوپر حق کو پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی، یہ فرض ہم نے ادا کر دیا۔ اب مزید بحث و جدال سے کچھ حاصل نہیں، تم اپنی راہ چلو، ہم اپنی راہ چلتے ہیں۔ کل کو اللہ تعالیٰ کے حضور فیصلہ ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر۔ یہی مضمون سورہ شورى کی آیت ذیل میں یوں آیا ہے: لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ آیت 15۔ ہمارے ساتھ ہمارے اعمال ہوں گے اور تمہارے ساتھ تمہارے اعمال، اور اب تو ہمارے اور تمہارے درمیان کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی قطع بحث کا مضمون سورہ کافرون میں بھی ہے: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ آیت 6۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ قرآن مجید میں یہ مضمون مختلف اسلوبوں سے جگہ جگہ آیا ہے اور اس کا ایک خاص محل ہے، وہ یہ کہ جب مخاطب نے اپنی ضد اور مکابرت سے بالکل واضح حقائق کو جھٹلا دینے کی کوشش کی ہے تو اس سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اب بحث و مناظرہ سے کچھ حاصل نہیں، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ اس طرح کی آیات کو عام طور پر لوگوں نے مخاطب کے ساتھ اظہار رواداری کے مفہوم میں لیا ہے، لیکن یہ اظہار رواداری کے مفہوم میں نہیں بلکہ اظہار بیزاری کے مفہوم میں ہے۔ سیاق و سباق پر نگاہ نہ رکھنے کے سبب سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ۔ یعنی ان سے کہہ دو کہ اگر یہاں تم ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو نہ مانو، ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں ہمارا رب ہم کو اور تم کو دونوں کو جمع کرے گا اور پھر بالکل ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرمائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر۔ وہ بہت بڑا فیصلہ کرنے والا ہے، اس کے فیصلے کے خلاف کوئی دھاندلی مچانا کسی کے بس میں نہ ہوگا، اور وہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وہی مضمون جو اس مجموعہ آیات کی پہلی آیت میں آیا، آخر میں دوسرے اسلوب سے پھر ارشاد ہوا ہے۔ اس کا انداز طنز و تحقیر اور تہدید و وعید کا ہے۔ فرمایا کہ ان سے کہو کہ ذرا مجھے ان کو تو دکھاؤ تو صحیح جن کو تم نے شریکوں کی حیثیت سے خدا کے ساتھ چپکا رکھا ہے۔ آخر وہ کون اور کہاں ہیں جو ایسے عالی مقام ہیں کہ وہ خدا کی خدائی میں ساجھی بنا دیے گئے ہیں؟ کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم۔ سوال کے بعد خود ہی اس کا جواب دے دیا کہ ہرگز نہیں، کسی کا بھی یہ درجہ و مرتبہ نہیں ہے کہ اس کو خدا کا شریک قرار دیا جائے۔ اس کے بعد اس نفی کی دلیل اللہ تعالیٰ کی مسلمہ صفات سے دی گئی۔ فرمایا کہ وہ عزیز و حکیم ہیں۔ عزیز یعنی سب کی رسائی سے بالاتر اور ہر چیز پر غالب و مقتدر۔
حکیم یعنی اس کا ہر فعل غایت و حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ ان صفات کا ذکر حصر کے اسلوب میں فرمایا ہے، یعنی وہ ان صفات سے کمال درجہ متصف ہے، اور جب وہ ان سے کمال درجہ متصف ہے تو ان کے ساتھ شرک کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی کو اس کا شریک اس پہلو سے مانا جائے کہ اس کائنات کے خلق و تدبیر میں خدا اس کا محتاج ہے تو یہ اس کے عزیز ہونے کی نفی ہے، اور اگر اس پہلو سے مانا جائے کہ کوئی اپنی رسائی و تقرب سے اس کی بے لاگ عدل پر اثر انداز ہو سکتا ہے تو یہ اس کے حکیم ہونے کی نفی ہے۔ یہ امر یہاں واضح رہے کہ مشرکین کے شرک میں اصلی عامل کی حیثیت انہی دو غلط فہمیوں کو حاصل تھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی ان دونوں صفتوں کا حوالہ دے کر ان دونوں غلط فہمیوں کی بنیاد ڈھا دی گئی۔